الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ واقعہ معراج کی یہ 5ویں مجلس ہے۔ اس مجلس میں میں آپ کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک کے سفر کے بارے میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلی مجلس کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے بعد پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض جلیل قدر ہستیوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے فضائل بیان کیے، اور آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کے فضائل بیان فرمائے، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمام کانفرنس کا خلاصہ اور نتیجہ ان الفاظ کے ساتھ نکال دیا کہ بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، جو صفات محمد الرسول اللہ نے بیان کی ہیں، ان صفات کی وجہ سے وہ تم تمام انبیاء کے اوپر فضیلت لے گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد میں جب مسجد اقصی سے باہر نکلا تو میرے سامنے پیالے پیش کیے گئے، مشروبات پیش کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میرے سامنے مشروبات پیش کیے گئے، جن میں دودھ بھی تھا اور جن کے اندر شراب بھی تھی اور شہد بھی تھا، تو میں نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ کو اٹھا کر کے اس میں سے میں نے کچھ پی لیا۔
اب یہاں سے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ جو تشریف لے گئے تو اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ براق پھر وہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ براق نہیں بلکہ بذریعہ زینہ لفٹ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم اتیت بالمعراج الذی تعرج علیہ ارواح بنی آدم، کہ مسجد اقصی کے بعد میرے سامنے ایک زینہ، ایک سیڑھی، ایک لفٹ پیش کی گئی، اور فرمایا کہ یہ وہی زینہ ہے کہ جس زینہ کے اوپر بنی آدم کی روحیں قبض کرنے کے بعد چڑھتی ہیں آسمانوں کی طرف۔ فلم یر الخلائق احسن من المعراج، فرمایا کہ اس قدر خوبصورت وہ زینہ، اس قدر وہ خوبصورت سیڑھیاں تھیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت سیڑھی انسانوں نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید فرمایا کہ اما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء فإنما يشق بصره طامحا إلى السماء عجبه بالمعراج، کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو موت کے وقت اس کی آنکھیں جو ہے وہ کسی چیز کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اسی سیڑھی کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سیڑھی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ متحیر ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے اس سیڑھی کی خوبصورتی کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس سیڑھی کے دونوں طرف فرشتے جو ہے وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ فصعدت انا وجبریل، میں اور جبریل صلوات والسلام اس سیڑھی کے اوپر سوار ہو کر کے آسمان کی طرف ہم نے سفر شروع کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سیڑھی لائی گئی تھی اس کا ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا تھا اور ایک سونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فانطلق بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح، کہ میں اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا تک جب پہنچے تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو جو دروازے کا اوپر نگہبان تھا اس نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال جبریل، میں کہ میں جبریل ہوں۔ اس نے پھر پوچھا ومن معک، کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا محمد، کہ میرے ساتھ محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے سوال کیا وقد ارسل الیہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم، جی ہاں۔ تو اس نے ان الفاظ کے ساتھ دروازہ کھولا مرحبا بی فنعم المجیء جاء، کہ مرحبا، خوش آمدید، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور کیا ہی آپ کا آنا جو ہے مبارک آنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ فَإِذَا أَنَا بِمَلَكٍ يُقَالُ لَهُ اسماعیل، جب آسمان کا دروازہ کھولا تو وہاں پر
فرمایا کہ ہماری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جس کا نام اسماعیل تھا، وَهُوَ صَاحِبُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور فرمایا کہ یہ جو اسماعیل فرشتہ تھا یہ نگران تھا آسمان دنیا کا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ 70,000 مَلَكٍ، اور اس کے ماتحت اس کے انڈر 70,000 فرشتے کام کرتے تھے، اور پھر ان 70,000 فرشتوں کے ماتحت مع کل ملک جندہ 100,000 ملک، ہر فرشتے کے نیچے پھر فرمایا کہ 1,00,000 فرشتے مزید جو ہے وہ اس کے انڈر کام کرتے تھے، 70,000 کے نیچے پھر ہر فرشتے کے نیچے 1,00,000 مزید۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کا جو لشکر ہے اس کے بارے میں تیرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے بے انتہا اور بے شمار تعداد کے اندر ان گنت فرشتے پیدا فرما رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم آسمان دنیا پہ گئے، فَإِذَا أَنَا بِآدَمٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى صُورَتِهِ، تو آسمان دنیا کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام اسی خوبصورتی کے ساتھ تھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ ان کی شخصیت بالکل کامل اور مکمل تھی، اور کسی چیز کی ان کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں تھی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس وقت ہم آسمان دنیا پہ داخل ہوئے تو ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، علی یمینی باب یخرج منہ ریح طیبۃ، کہ ان کی دائیں طرف ایک دروازہ تھا کہ جس سے بہترین خوشبو جو ہے وہ آ رہی تھی، وعن شمالی باب یخرج منہ ریح خبیثۃ، اور ان کی بائیں طرف بھی ایک دروازہ تھا جس سے بدبو آتی تھی۔ اذا نظر الی الباب الذی عن یمینہ ضحک، جب آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف والے دروازے کی طرف دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے اور مسکرا جاتے تھے۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ بَكَى وَحَزِنَ، لیکن جب بائیں طرف کے دروازے کی طرف دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے اور مغموم ہو جاتے تھے۔ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا، فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبریل یہ کون ہے؟ قال هذا ابوک آدم، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد آدم ہیں۔ وَهَذَا الْبَابُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ بَابُ الْجَنَّةِ، اور یہ دروازہ جو ان کے دائیں طرف ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اِذَا نَظَرَ إِلَىٰ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ضَحِكَ وَاسْتَبْشَرَ، فرمایا کہ جب یہ جنت کے اس دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ان کی اولاد میں سے نیک لوگ جنت میں پہنچے ہیں، ان کو دیکھ کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ خوشی سے ہنس پڑتے ہیں، مسکرا پڑتے ہیں۔ والباب الذی عن شمالہ باب جہنم، اور دوسرا دروازہ جو بائیں طرف ہے یہ دوزخ کا دروازہ ہے۔ اذا نظر الی من یدخلہ من ذریتی بکا وحزن، جس وقت یہ بائیں طرف کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ رو پڑتے ہیں اور مغموم ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس وقت ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى صُورَتِهِ هُوَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آدم علیہ السلام کو اسی صورت کے اندر ہم نے پایا جس صورت پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے اوپر مرنے کے بعد ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ جب ایمان والوں کی روحیں پیش کی جاتی ہیں، فَيَقُولُ رُوحٌ طَيِّبَةٌ
وَنَفْسٌ طَيِّبَةٌ اجْعَلُوهَا فِي عِلِّيِّينَ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہے، پاکیزہ نفس ہے، اس کو علیین کے اندر رکھ دو۔ ثم تعرض علیہ ارواح ذریتہ الفجار، پھر آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد کی، فاسق اور فاجر لوگوں کی اور نافرمان لوگوں کی، کافروں کی روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں روح حبیثۃ ونفس حبیثۃ اجعلوها فی سجین، کہ یہ خبیث روح ہے، خبیث نفس ہے، اس کو سجین کے اندر رکھ دو۔ اللہ، اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم مزیت ہنیۃ فاذا انا باخونۃ علیہا لحم مشرح لیس یقربها احد، کہ وہاں پر میرا گزر پہلے آسمان کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک ہنڈیا ہے، اس کے اندر صاف ستھرا گوشت چڑھا ہوا ہے، اور ایک دوسری ہنڈیا ہے جس کے اندر گندا گوشت چڑھا ہوا ہے، بدبودار قسم کا، اور اس کے پاس عندہا اناس یأکلون منہا، جو بدبودار قسم کا گوشت ہے اس ہنڈیا کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بدبودار گلا سڑا جو گوشت ہے اس کو نکال کر کے کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء من امتک یترکون الحلال ویأتون الحرام۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف جاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرا گزر وہاں پر ایک ایسی جماعت پر ہوا فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ، جو عورتوں کی جماعت تھی، اور ان عورتوں کو ان کے سینوں کے بل یعنی پستانوں کے بل جو ہے لٹکایا ہوا تھا، اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ہؤلاء النساء، اے جبریل یہ عورتیں کون ہیں؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء الزنات من امتک، یہ آپ کی امت کی وہ فاحشہ اور بدکار عورتیں ہیں کہ جو بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر ایک اور جماعت پر ہوا یقطع من جنوبہم اللحم، کہ جو اپنے بدن سے گوشت کاٹ کر کے اس گوشت کے لقمے بنا کر کھا رہے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کل کما کنت تأکل من لحم اخیک، کہ جو فرشتے انہیں وہ گوشت ان کے جسموں سے کاٹ کر کھلا رہے تھے تو ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ کھاؤ جس طرح تم دنیا کے اندر اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ہؤلاء، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء الہمازون من امتک اللمازون، فرمایا کہ حبیب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور انہیں منہ کے اوپر تانے دیا کرتے تھے۔ اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، کہ یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ، یہاں سے پھر ہم نے اگلا سفر شروع کیا اور دوسرے آسمان تک ہم پہنچے۔
جب دوسرے آسمان پہ پہنچے فاستفتح، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، قیل من ھذا، تو جو داروغہ آسمان تھا دوسرے آسمان کا، اس نے بھی سوال کیا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نعم، جی ہاں۔ تو انہوں نے مرحبا بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا، اور کہا کہ کیا ہی خوب ہے آپ کا آنا۔ دروازہ کھولا گیا۔ فلما خلصت اذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابنا الخالہ، تو وہاں پر دوسرے آسمان میں ہماری ملاقات یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ اور فرمایا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام خالہ زاد بھائی ہیں، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نانی ہیں یہ آپس میں بہنیں تھیں، اور خالہ زاد نہیں تھے بلکہ یہ نانی کے پوتے تھے، اور ماں جو ہے، نانی جو ہے وہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو خالہ زاد کہا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فسلم علیہما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سلام کیجیے۔ فسلمت فردا، میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر میرا استقبال ان الفاظ کے ساتھ کیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا اگلا سفر شروع ہوا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم تیسرے آسمان پہ پہنچے۔ تو تیسرے آسمان پر پہنچنے کے بعد جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سیم اسی طریقے سے سوال اور جواب ہوا، اور بالآخر اس سوال و جواب کے بعد تیسرے آسمان کا جو داروغہ تھا اس نے دروازہ کھولا۔ فلما خلصت اذا یوسف، جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ، کہ یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا، خوش آمدید۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حسن عطا فرمایا تھا، قد فضل علی الناس فی الحسن کما فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ تمام انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حسن اور خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر عطا کی تھی کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن کا بے مثال نمونہ بنایا تھا، بے مثال حسن سے نوازا تھا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا استقبال کیا، میرے لیے دعائے خیر کی، اور یہاں سے پھر ہمارے چوتھے آسمان کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور جس وقت چوتھے آسمان پر پہنچے فاستفتح، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟
قال جبریل، فرمایا جبریل، قیل ومن معک، پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں۔ قیل مرحبا بہ، تو کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک۔ دروازہ کھلا، فلما خلصت الی ادریس، فرمایا جس وقت آسمان کا دروازہ کھولا تو ہماری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ قال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کیجیے، میں نے سلام کیا۔ فرد، حضرت ادریس علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، قال لما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس علیہ السلام فی السماء الرابعہ، کہ جب چوتھے آسمان پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ادریس علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح الذی وعدنا ان نراہ فلم نرہ الا اللیل، کہ صالح نبی کو اور صالح بھائی کو خوش آمدید، جن کے دیکھنے کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور ہم نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کی رات میں آپ کی زیارت اور ملاقات ہو گئی۔ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فَإِذَا فِيهَا مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ لَهَا 70 قَصْرًا مِّن لُؤْلُؤٍ، کہ وہاں پر مریم بن عمران کے 70 محلات ہیں اور وہ موتی کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے بھی 70 محلات ہیں جو سرخ رنگ کے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے دروازے، اس کے پردے انتہائی خوبصورت اور خوشبودار ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء الحامسہ، پھر ہمارا سفر 5ویں آسمان تک ہوا، فذکر مثلہ، تو 5ویں آسمان پر بھی اسی طریقے سے سوال جواب ہونے کے بعد استقبال ہوا، اور 5ویں آسمان پر ہماری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا ہارون فسلم علیہ، یہ ہارون علیہ السلام ہے، سلام کیجیے۔ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، تو ہارون علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نیک نبی کو، صالح نبی کو اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ اور فرماتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا حلیہ جو تھا، لحیتہ بیضاء ونصفها سوداء، فرمایا کہ ان کی داڑھی کے آدھے بال جو ہے وہ سفید تھے اور آدھے کالے تھے، اور داڑھی اس قدر لمبی تھی کہ آپ کی ناف تک جو ہے وہ پہنچ رہی تھی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا من ھذا یا جبریل ومن ھؤلاء الذین حولہ، کہ ان کے ساتھ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ھؤلاء بنو اسرائیل، کہ یہ بنو اسرائیل ہیں، ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسہ فاستفتح قیل من ھذا، پھر ہم 6 آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسی طریقے سے سوال و جواب ہونے کے بعد دروازہ کھولا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کا استقبال کیا گیا۔
تو چھٹے آسمان پر ہماری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ فرد موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ اور فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہم آگے گزرے بکا، تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل ما یبکیک، موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے انہیں رلا دیا ہے؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے ابکا لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امتی اکثر ممن يدخلها من امتی، میں اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والا ایک نوجوان نبی جو میرے بعد آیا اور اس کی امت کے لوگ جو ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے اور میری امت سے زیادہ تعداد کے اندر داخل ہوں گے۔ انہیں اپنی امت کے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی امت بھی اگر ان کی بات مان لیتی، نافرمانی نہ کرتی، تو وہ بھی کثیر تعداد کے اندر جنت کے اندر داخل ہوتے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے بعد میں آنے والا نبی جو عمر کے اعتبار سے بھی نوجوان ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 سال کی تھی، تو اس لیے انہیں اس کے اوپر رشک ہوا کہ یہ میرے بعد تشریف لائے ہیں اور ان کی امت جو ہے میری امت سے تعداد کے اندر بھی زیادہ ہوگی اور جنت کے اندر پہلے داخل ہوگی۔ فَمَا ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، پھر اس کے بعد ہم 7ویں آسمان تک پہنچے اور 7ویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ فَقِيلَ مَنْ هَذَا، پوچھا گیا کون؟ قَالَ جِبْرِيلُ، فرمایا جبریل۔ قِيلَ وَمَن مَّعَكَ، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قَالَ محمد، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قَالُوا وَقَدْ أُرْسِلَ، کیا انہیں بلایا گیا؟ قَالَ نعم، فرمایا ہاں۔ قَالُوا حَيَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَخٍ، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، فرمایا کہ ہم 7ویں آسمان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ہماری ملاقات ایک آدمی سے ہوئی کہ جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ دوسری روایت میں ہے فَإِذَا نَبِي أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ خلیل الرحمن، کہ وہاں ہماری ملاقات ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی کہ جو خلیل الرحمن ہے، رحمان کے خلیل ہیں، اور فرمایا کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ میں نے پوچھا یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا ابوک خلیل الرحمن، فرمایا کہ یہ تمہارے باپ خلیل الرحمن ہیں۔ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ان کی قوم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا کہ انہوں نے میرا استقبال کیا اور کہا کہ صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ اب ان 7 آسمانوں پر جب حضرت جبرائیل صلی السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے تو آپ نے سماعت فرمایا کہ ہر دروازے کے اوپر حضرت جبرائیل صلی السلام سے سوال کیا گیا، جو آسمانوں کے ذمہ دار فرشتے تھے، کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل صلی السلام نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اور پھر اس پر سوال کیا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے، تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر دروازے کھولے جاتے رہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچتے رہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے تھے انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ایسی شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں گے جسے اوپر بلایا نہ گیا ہو؟ تو اس کا جواب یہ کہ ملائے اعلیٰ کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بڑھانے کے لیے اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے یہ سوال و جواب ہوا۔ اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اسم گرامی ملائے اعلیٰ کے اندر معروف ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ محمد ہیں۔ اگر وہ آپ کے اسم گرامی سے واقف نہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں، اور جب یہ کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر پوچھتے کہ محمد کون ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ جواب نہیں پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور اس سے پہلے ہی جو ہے دروازہ کھول دیا۔ تو بتانا یہ تھا کہ آپ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے لیے اس طریقے پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد کے ذریعے سے کسی کو آسمانوں پر بلایا گیا ہو، اور جہاں اکثر مہمان آتے جاتے ہیں تو وہاں یہ معمول ہوتا ہے کہ دروازے پہلے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہر مہمان کے لیے دنیا کے اندر جو ہے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے اس میں کسی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن جو معراج کا مہمان ہے وہ بے مثال مہمان ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہمانی نصیب ہوئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ مہمانی نصیب ہو سکے گی۔ یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں تھا، دنیا کے مہمانوں کی طرح کے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یا ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر چلا جائے، بلکہ یہ مہمان خاکی انسان جو ہے اسے ساتوں آسمانوں سے گزرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا تھا، جہاں اس چہیتے اور اس محبوب مہمان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور چونکہ انسانوں میں وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر آسمان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھولا جائے، اور وہاں کے جو فرشتے ہیں، شائقین ہیں اور ملاقات کے خواہشمند اور آرزومند ہیں، انہیں اپنے معزز مہمان کا مرتبہ اور مقام معلوم ہو جائے، اور جان لیں کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا، جس کے لیے آج آسمانوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جو کبھی کسی کے لیے نہیں کھولے گئے۔ یہ در حقیقت اس اعزاز سے کہیں زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے رہیں اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ کون آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے، اور پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب ہوا، حاضرین کو مہمان کا تعارف حاصل ہوا، اور مہمان کی آمد پر وہ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوئے۔ فرمایا کہ یہ بارگاہ رب العالمین کی حاضری کے لیے سفر تھا، فرشتوں کو زیارت کرانا مقصد اعلیٰ نہ تھا، اس لیے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ تھا۔ ملائے اعلیٰ کے ساکنین متوجہ ہوتے رہے، آپ کی زیارت کرتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے۔ دنیا میں جس طرح استقبال کے لیے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے،
اس لیے کہ دنیا کے وسائل محدود ہوتے ہیں، ایک وقت میں سب کا جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن عالم بالا کے جو ساکنین ہیں، وہاں کے جو رہائشی ہیں، فرمایا کہ ان کو وہ قوتیں حاصل ہیں کہ وہ ایک منٹ کے اندر آنے واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہی انہیں یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور جو ہی آسمان کا دروازہ کھلتا تو سب کے سب فرشتے جو ہے وہاں پر موجود ہوتے۔ اس سفر کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت المقدس میں نماز ادا کی، اور پھر ان حضرات میں سے جس سے اوپر ملاقات کرانی مقصود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ لوگ آپ سے پہلے آسمانوں پہ پہنچ چکے تھے۔ ان میں جن حضرات سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اوپر تشریف لے جاتے رہے، اور دوسرے آسمانوں پہ دیگر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ تو اس ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں بعض حضرات نے یہ حکمت بتائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات میں یہ بتانا مقصود تھا کہ جیسے وہ جنت سے نکالے گئے، جو اس وقت آدم علیہ السلام کا وطن تھا، اسی طرح آپ کو بھی مکہ معظمہ سے نکالا جائے گا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ اور مشہور قول کے مطابق یہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ منورہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا تھا، اس لیے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائے گی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ ہجرت کے بعد شروع ہی میں یہودی دشمنی کریں گے، اور یہودیوں کی سرکشی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے وہ ارادہ جو ہے کرتے رہیں گے، جس طرح کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ حکمت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کے قریشی بھائی بھی دشمنی کریں گے، زیادتی کریں گے، اور جنگ کرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اور پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا انجام انتہائی احسن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگی۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی مکہ کے قریش کے لیے وہی الفاظ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کے وقت کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 16ویں سپارے میں فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں بتایا کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت دی اور پھر وہ اپنی قوم میں محبوب ہو گئے، اسی طرح اپنی قوم کی ایذاؤں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے اندر محبوب ہو جائیں گے۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جیسے ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اس طرح کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئیں گے۔ اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا، لَقَدْ أُوذِيَ مُوسَىٰ بِأَكْثَرِ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی آخری عمر میں
آپ کو مناسک حج کا موقع دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیت اللہ کی تعظیم قائم ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے آخر میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے چونکہ کعبۃ اللہ بنایا تھا تو عالم بالا میں بھی بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، جو کعبہ شریف کی بالکل سیدھ کے اندر ہے، محاذات کے اندر۔ یہاں زمین پر انسانوں کا کعبہ بیت اللہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں روزانہ فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے بارے میں اور فرشتوں کے اس طواف کے بارے میں انشاءاللہ میں آئندہ جو مجلس ہے اس کے اندر عرض کروں گا۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمانوں پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو ہر دروازے کے اوپر دستک دی، اور دستک دینے والے سے دروازہ کھولنے سے پہلے ان کا نام معلوم کیا گیا، اور یہ معلوم کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں اور کس کام سے آپ آئے ہیں۔ اور اطمینان ہونے کے بعد دروازہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے اگر آپ کسی کے مکان پہ تشریف لے جاتے ہیں کسی کی ملاقات کے لیے، تو جو صاحب مکان ہے ان کو چاہیے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے وہ پوچھ لیں، سوال کر لیں کہ کون ہے دروازے پر، اور یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سوال اور جواب کر کے دروازہ کھولنا یہ سنت ہے، اور اس قسم کے سوالات کو جو آنے والا ہے، ملاقاتی ہے، ملاقات کرنے والا ہے، اس کو برا نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر جبکہ مختلف بہانوں سے چور ڈاکو دروازہ کھلوا کر کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس سوال اور جواب کی جو افادیت ہے وہ مزید جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ دروازے پر دستک دینے والے کو چاہیے کہ جب اندر سے گھر والے سوال کریں کہ کون ہے، تو جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا کہ جبریل، اور ساتھ والے کا نام بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسی طریقے سے جب سوال کیا جائے دروازے کے اوپر کہ کون، تو جواب کے اندر میں نہ کہا جائے بلکہ اپنا نام بتایا جائے کہ میں ہوں فلاں اور میرے ساتھ فلاں آدمی ہے۔ گول مول الفاظ جو ہے وہ نہ کہے جائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔